اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرآنی فقد رأى الحق کا مزدحِ جافزہ سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دست پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، کاشف الکروب، ماہی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے اہل بیت اطہار اور نبی پاک کے راج دلارے، نبی کی آنکھوں کے نور، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دل کے چین،
حضرت سیدنا امام حسین وہ جمیع شہدائے کربلا کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے اور داستان کربلا سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ حضرات نے یہ سن رکھا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں جو نبی کے لاڈلوں نے اور میرے پیغمبر کے گھر والوں نے اپنا گلا کٹایا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کی بقا، قانون مصطفیٰ کا تحفظ، قانون الہی کی پیروی کے لیے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی غرض ہے۔ امام حسین نے یہ شہادت کا جام پیا ہے، اپنے شہزادوں کا، اپنے گھر والوں کا، قرابت داروں کا جو گلا کٹایا ہے، وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ اسلام کیسا باعظمت اور کیسا باوقار مذہب مہذب ہے، قانون مصطفیٰ کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کے فرامین کی کیسی اہمیت اور قدر و منزلت ہے، یہ رہتی دنیا صاحبان ایمان کو پتہ چل جائے اور اپنے سینوں میں لوگ بسا لیں۔ اسلام کی راہ میں مر مٹنا اور اسلام کی عظمت کے لیے قربان ہو جانے کا ذہن بن جائے اور رہتی دنیا ہر صاحب ایمان یہ ذہن اپنا بنا لے، یہ مزاج بنا لے، یہ دل میں حوصلہ رکھے کہ جینا ہے تو اسلام کے لیے، مرنا ہے تو اسلام کے لیے۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی یہ بے مثل و بے مثال قربانی پیش کی ہے کہ تاریخ میں نہ ان سے پہلے کوئی ایسا ملا اور نہ قیامت تک کوئی ایسی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے رسول کے گھر والوں کا حصہ تھا، ان کا حوصلہ تھا، ان کی ہمت تھی، ان کا صبر، ان کی رضا اور استقامت فی الدین تھی کہ انہوں نے آج 10ویں محرم کو میدان کربلا میں پیش کر کے رہتی دنیا کو ایک پیغام دے دیا، صداقت کا پیغام، صبر کا پیغام، شجاعت کا پیغام، اطاعت کا پیغام، عبادت کا پیغام، شریعت کی اطاعت کا پیغام، زندگی کا لمحہ لمحہ اطاعت مصطفیٰ میں گزرے اور ہر چھوٹا اپنے باپ اپنے بڑوں کی تعظیم کرے، ہر بڑا اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرے، نیک دل ہو کے زندگی گزارے، نیک مزاج اپنا بنائے، معاشرہ اسلامی بنائے، تہذیب اسلامی بنائے، رہن سہن اپنے گھر کا باہر کا سب اسلامی بنائے۔ یہ سب داستان کربلا کا رزلٹ ہے اور امام حسین کا یہ سب پیغام ہے۔ حضرات گرامی، گفتگو آپ نے یہاں تک سن رکھی تھی کہ میدان کربلا میں حسین شہید اعظم کا قافلہ 2 محرم الحرام شریف کو پہنچا تھا اور اس میدان کی وحشت و بربریت اور وہاں کی نحوست کو دیکھ کر
جب قافلے والوں کا دل نہ لگا، امام کی بارگاہ میں یکے بعد دیگرے لوگ حاضر ہوتے اور پوچھتے، یا امام یہ کیسا میدان ہے، ایک پل کو یہاں جی نہیں لگتا، کہیں اور قیام کر لیا جائے۔ تو امام عالی مقام نے ایک مسافر سے پوچھا، اور جب مسافر نے اس جگہ کا نام بتایا تو سرد آہ کھینچی امام عالی مقام نے، اور پھر اس میدان کے بارے میں امام عالی مقام نے اپنے قافلے والوں کو بتایا۔ آپ نے اس تعلق سے گفتگو جمعہ گزشتہ میں سماعت کیا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام نے اپنے خیمے و اپنے قافلہ والوں سے فرمایا، کہا شبیر نے یہ کربلا ہے، کہا شبیر نے یہ کربلا ہے، یہاں کا حال سارا برملا ہے، اور یہی آل محمد کا ہے مقتل، یہی آل محمد کا ہے مقتل، بجھے گی یا ان کے گھر کی مشعل، اور یہ بیٹے جعفر تیار کے سب، یہ بیٹے جعفر تیار کے سب، یہی ہوں قتل یہ ہے مرضی رب، ہمارا حال ہوگا یا پریشان، بدن ہوگا خاک و خون میں غلطہ، کہ ہے یہ کربلا جائے شہادت، کہ ہے یہ کربلا جائے شہادت، سعادت اس کی جو پائے شہادت۔ سیدنا امام عالی مقام نے اپنے قافلہ والوں سے اس میدان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ قافلے کے لوگ بار بار مصر ہوتے، یا امام آپ کہیں اور تشریف لے چلیں، یہاں قیام نہ فرمائیں۔ اپنے قافلے والوں کے اسرار اور ان کی خواہش پر امام عالی مقام نے پھر وہاں سے کوچ فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ پوری رات سفر جاری رہا، ساری رات سفر کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو پھر دیکھا کہ وہی میدان ہے جہاں سے کوچ کیا تھا۔ چنانچہ 3 شبانہ روز اسی طرح سفر ہوتا رہا۔ جب سفر ہوتا رہا، صبح ہوتی کیا دیکھتے کہ وہی میدان ہے جہاں سے کوچ کیا تھا۔ امام عالی مقام کا دل بھر آیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اسی جگہ پہ اونٹوں کو بٹھاؤ، اسی جگہ پہ اونٹوں کو بٹھاؤ، یہ ہے مرضی کہ اب آگے نہ جاؤ، بہائیں گے میرے خون کو اسی جا، بہائیں گے میرے خون کو اسی جا، یہاں پہ چاہ میرے رب کا ہوگا، یہاں سے جائیں گے پھر قید ہو کر، یہاں سے جائیں گے پھر قید ہو کر، سبھی سوئے دمشق مرد خوشتر۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام نے اس میدان کے بارے میں پھر آپ نے فرما دیا۔ آپ کے اعلان پر خیمے نصب ہونے لگے اور اسی میدان میں قیام ہوا۔ ادھر ابن زیاد کو، یزید کو خبر ہو گئی کہ امام عالی مقام اپنے گھر والوں، اہل و عیال، قرابت داروں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ خبر ہونے کے بعد ہی اب سپاہیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے تو جوک در جوک، گروپ در گروپ میدان میں سپاہی آنے لگے، یہاں تک کہ 7ویں محرم الحرام شریف آ گئی۔ آج میدان کربلا میں 22,000 لشکر یزید، یا ایک دوسری روایت کے مطابق
82,000 کی تعداد میں لشکر یزید میدان کربلا میں جم گئے۔ ابن سعد لشکر یزید کا سپہ سالار مقرر ہو کر آیا، اور ابن سعد نے امام عالی مقام کے پاس پیغام بھیجا۔ قاصد آیا، امام عالی مقام کی خدمت میں اس نے کہا کہ ابن سعد نے بھیجا ہے، آپ یزید کی بیعت پہ آمادہ ہوں یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیدنا امام عالی مقام نے سنا، جلال آ گیا، رگ ہاشمی کو جوش آ گیا۔ ارشاد فرمایا کہ حسین اپنے منہ میں دوہری زبان نہیں رکھتا، یہ وہ منہ ہے جس نے زبان مصطفیٰ چوسی ہے، نبی کی آغوش میں پروان چڑھا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی زبان فیض ترجمان، زبان تطہیر کو اپنے لاڈلے کو چسا چسا کر پالا ہے۔ حسین شہید آدم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ابن سعد سے کہہ دو کہ جو فیصلہ مدینے کی سرزمین پر حسین کر چکا ہے اسی پر قائم رہے گا۔ ہم اہل بیت اطہار ہیں، یزید فاسق و فاجر ظالم و جفاکار ہے، ہم اپنا یہ پاکیزہ ہاتھ اس کے ناپاک ہاتھوں میں کبھی نہیں دے سکتے۔ یہی وہ فیصلہ تھا مدینے کی دھرتی پر جس فیصلے کے تئیں آج کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچے ہوئے ہیں۔ خبر گئی، جواب ملا، ابن سعد نے کہلا بھیجا، اگر آپ کو بیعت سے انکار ہے تو اپنے خیمے کو آپ نہر فرات کے کنارے سے ہٹا کر دوسری جانب سے نصب کریں۔ اور نہر فرات کے کنارے یزیدی سپاہیوں کو پہرے دار بنایا اور سب کو تاکید کیا گیا، دیکھو دیکھو ایک قطرہ بھی نہر فرات کا پانی امام حسین کے خیمے میں نہ جانے پائے۔ اللہ اللہ، یہ 7ویں محرم کی تاریخ آئی تھی کہ آج خیمہ حسین میں ایک ایک قطرہ پانی کے لیے پابندی لگائی گئی ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے خیمے کو ہٹا کر دوسری طرف نصب فرمایا، اور اس طرح سے 7 تاریخ گزری، 8 تاریخ گزری، پھر 9ویں تاریخ آ گئی۔ سارا دن گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا کہ شام آ گئی۔ رات آنے والی تھی کہ ادھر طبل جنگ بجنا شروع ہو گیا۔ نقارے کی جو آواز بلند ہوئی، یہ آواز امام عالی مقام کے کانوں سے ٹکرائی۔ سیدنا امام عالی مقام خیمے سے باہر کو تشریف لائے، ابن سعد کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یہ نقارے کیوں بج رہے ہیں، کیسے بج رہے ہیں، یہ طبل کی آواز کیسی ہے؟ ابن سعد نے کہا، آپ اب جنگ کے واسطے تیار ہو جائیں، اعلان جنگ ہو رہا ہے، قتل و قتال کا بازار گرم ہونے والا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سیدنا امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، ارے تم لوگ کیسے مسلمان ہو؟ آج کی رات کے بارے میں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ شب عاشورہ ہے۔ اس رات کے تعلق سے نانا حضرت نے کتنی فضیلت اور عظمت بتائی ہے۔ ارے آج کی رات تو عبادت کی رات ہے، یہ رات تو اوراد و وظائف کی رات ہے، یہ رات تو نوافل کی رات ہے، یہ رات تو قرآن کی تلاوت کی رات ہے، یہ رات تو یاد خدا کی رات ہے۔ ارے اگر تمہیں کچھ قتال کرنا ہی ہے تو بات کو کر لینا، کم از کم اس شب بھر کا موقع دو کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنے سجدے اور عبادت پیش کر سکوں۔ اللہ اللہ، یہ امام عالی مقام کا حوصلہ اور یہ اطاعت کا جذبہ ہے۔ ایسے عالم میں بھی
ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو شب بھر کا موقع دیا جاتا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام اپنے خیمے میں تشریف لائے اور فضائل شب عاشورہ بیان فرمایا اور شب عاشور کی فضیلت بیان فرمائی، اہمیت بتائی، ہر ایک کو ذکر و فکر کی دعوت دیا، عبادت و ریاضت کی تلقین فرمائی۔ یہ پاک بازوں کا خیمہ ہے، یہ پاک بازوں کا قافلہ ہے، کیسی اطاعت ہے، کیسی عبادت کا جذبہ ہے، کیسا شوق ہے۔ اللہ اللہ میرے حسین کے صدقے میں پروردگار ہم مسلمانوں کے سینے میں بھی یہ اطاعت کا جذبہ پیدا فرما دے۔ سیدنا امام عالی مقام نے سب کو ترغیب دیا، تلقین فرمایا، اور اس کے بعد خیمے کا ہر کوئی اپنے اپنے طور پر مصروف عبادت ہو گیا۔ کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں لگا ہے، اوراد و وظائف میں ہر کوئی مشغول ہے، یاد خدا میں ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ اسی طور پر اب رات کا انتہائی حصہ آ گیا ہے، رات بھر عبادت و ریاضت کا سلسلہ چلتا رہا، انتہائی وقت رات کا آ گیا کہ عبادت و ریاضت میں حضرت شہربانو بھی مصروف تھیں کہ ذرا دیر کے واسطے آپ کی آنکھیں لگ گئیں۔ آنکھوں کا لگنا تھا کہ اچانک ایک چیخ سی نکل گئی، آواز جو خیمے میں بلند ہوئی، سارے لوگ دوڑتے ہوئے شہربانوں کے قریب آئے، پوچھنے لگے آپ کو کس چیز نے تکلیف پہنچایا، یہ چیخ کیسی نکلی، یہ آواز کیسی بلند ہوئی؟ تو حضرت شہربانوں نے فرمایا کہ ابھی ابھی ذرا دیر کے واسطے میری آنکھیں لگ گئی تھیں کہ میں نے اچانک کیا دیکھا کہ اس میدان میں ایک ضعیفہ ہیں جو ایک چادر سے اپنی کمر کو باندھے ہوئے ہیں اور اپنے سر کے بالوں سے اس سرزمین کو جھاڑ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، یوں روایت ہے کہ اس دن شہربانوں نے وہاں خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی ہے باؤ فغاں، ہے کمر باندھے ہوئے چادر سے بلند ہوگی، کربلا کی جھاڑتی ہے سر کے بالوں سے زمین۔ شہربانوں نے کہا تم کون ہو فرمائیے، تم کون ہو بتلائیے۔ بولی وہ میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، بولی وہ میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، صبح اس مقتل پہ لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں سر کے بالوں سے زمین کہ اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے کوئی کنکر کہیں۔ اللہ اللہ، یہ غیب سے انتظام ہے، کیا عالم ہوگا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ بڑے پیارے ہیں حسین، دلارے ہیں حسین، بڑے لاڈ سے پالا ہے اپنے حسین کو۔ حضرت شہربانوں نے فرمایا کہ میں نے ابھی یہ منظر دیکھا، یہ فاطمہ الزہرا سر کے بالوں سے سرزمین کو جھاڑ رہی ہیں، اور ادھر ابھی آپ اپنا یہ دیکھا ہوا منظر بیان ہی فرما رہی ہیں، ادھر سیدنا امام عالی مقام کی چیخ نکل گئی،
آواز جو بلند ہوئی، لوگ دوڑے ہوئے حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچے۔ یا امام، آپ کو کس چیز نے تکلیف پہنچایا؟ تو سیدنا امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی ذرا دیر کے واسطے کچھ استغراقی کیفیت طاری ہوئی مجھ پر۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں ایک ننھا سا بچہ ہو گیا ہوں، میرے نانا حضرت تشریف لائے ہیں اور نانا حضرت نے مجھے اپنی گود میں لے لیا ہے۔ کبھی میری پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی میرے حلقوم کا بوسہ لیتے ہیں، اور نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا حسین، کل صبح تمہارے امتحان کا دن ہے۔ بیٹا حسین، صابر و شاکر رہنا، پروردگار عالم نے تمہیں وہ مقام، وہ رتبہ دیا ہے جو دنیا میں کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے۔ سیدنا امام عالی مقام عرض کرتے ہیں، نانا حضور حاضر ہوں، ابھی قبول کر لیا جائے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا نہیں، ایسے نہیں، تمہیں جب آنا ہوگا تو آنے سے پہلے قاسم کی جوانی کو پامال کرتے دیکھ کے آنا ہوگا، اون و محمد کا ناشا تڑپتا دیکھ کر آنا ہوگا، عباس علمدار کے بدبو کو ترشوا کر آنا ہوگا، حضرت علی اکبر کی جوانی کو پامال کر کے آنا ہوگا، ننھے علی اصغر کا حلقوم چھدوا کر آنا ہوگا۔ اے بیٹا حسین، صابر و شاکر رہنا، تمہیں رب نے بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور نبی دعا فرماتے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا تو میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اس طور پہ یہ میدان کربلا میں رات تمام ہوتی ہے، نماز فجر کا وقت ہو گیا، ہر کوئی اٹھا اپنے اپنے طریقے پر نماز فجر کی ادائیگی میں ہر کوئی مصروف ہو گیا۔ ادھر طبلِ جنگ بجنا شروع ہوا اور ادھر نماز فجر کی ادائیگی ہو رہی ہے، ادھر سے طبلِ جنگ بجنا شروع ہو گیا۔ نقاری کی آواز سنی، امام عالی مقام نماز فجر سے فارغ ہوئے، پھر خیمے سے باہر کو تشریف لائے۔ ابن سعد کو، دیگر سرکردہ یزیدی افراد کو آپ نے مخاطب فرمایا، پورے لشکر یزید کو مخاطب فرما کر آپ نے میدان کربلا میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں صبت پیمبر ہوں، میں نور نظر مصطفیٰ ہوں، میں اپنے نبی کی آنکھوں کا نور ہوں، میں فاتح خیبر کا لخت جگر ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کے دل کا چین ہوں۔ تم لوگ خبردار خبردار، میرے خون سے اپنی آستینیں نہ رنگو، اپنی عاقبت کو تباہ و برباد نہ کرو، مجھے چھوڑ دو، میں ہندوستان یا ترکستان کی طرف نکل جاؤں، کفار و مشرکین سے لڑ کر شہید ہو جاؤں، مجھے گوارا ہے، لیکن اپنی عاقبت کو تباہ و برباد نہ کرو۔ امام عالی مقام کا یہ فصیح و بلیغ خطبہ جاری ہے، سب کے سب اپنی گردنیں جھکائے خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ادھر خطبے کا اختتام ہوتا ہے، ادھر سے جواب آتا ہے، کہیے نہ کچھ کہ اس سے سوا جانتے ہیں ہم، پر قتل بھی آپ کا روا جانتے ہیں ہم۔ اللہ اللہ۔ سیدنا امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اب کیا تھا، امام عالی مقام نے اپنے خیمے والوں میں اعلان فرما دیا، اے نوجوانان اہل بیت، نکل آؤ میدان کو، لگا لو تم اپنی صفوں کو، استوار کر لو جماعت کو، اور اپنے جواہر، دلیری اور شجاعت کے جواہر پاروں کو بکھیر دو۔ اس طرح سے صف حسین میدان کربلا میں استوار ہو گئی۔
بہت زیادہ لوگ تو نہیں تھے، سپاہیوں کا ہجوم نہیں تھا، گھر کے لوگ تھے، قرابت دار تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، کچھ کمزور ناتواں، کچھ توانا لوگ تھے، کچھ بوڑھے تھے، یہ تھوڑے سے لوگ تھے۔ ایک صف میرے حسین کی استوار ہو گئی، عباس علمدار کے ہاتھوں میں پرچم حسین دیا گیا اور جماعت حسین میدان کربلا میں ڈٹ گئی۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر اس سے آگے کی باتیں آپ جمعہ آئندہ میں پھر سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔